بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل اور سوشل میڈیا پہ روز مجھے سوالات آ رہے ہیں، بھرمار ہے. پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ٹائم نکالتے ہیں، آپ سوچتے ہیں، پھر آپ میسج کرتے ہیں کویسچن، اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کے سوالوں میں بھی سیکھتا ہوں اور میں بھی لرن کرتا ہوں. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کوئی ایسا سوال ہو جو تیکھا ہو تو پھر مجھے جا کے اس کے اوپر ریسرچ بھی کرنی پڑتی ہے. اب دیکھیں، مرتضیٰ حسین ہے پارا چنار سے، اور مرزا حسین صاحب کا مجھے سوال اتنا اچھا لگا تھا کہ مرزا صاحب آپ سے پہلے معذرت صاحب میں نے اس کا کچھ پورشن اٹھا کے میں نے ٹویٹ بھی کر دیے تو آپ کی اجازت کے بغیر، تو سوری فار دیٹ. بٹ مرزا حسین ہے پارا چنار سے، کہتے ہیں جی نہ سندور والوں کو چھوڑا تھا نہ تندور والوں کو چھوڑیں گے. سندور والے انڈیا والے، تندور والے افغان. انشاءاللہ ہم پوری قوم جو ہے اپنے فوجیوں کا بدلہ ضرور لیں گے. انہوں نے جو سلوک کیا اس کا جواب ضرور دیا جائے گا. تو مرزا میری جان، جواب دیا نہیں جائے گا، دیا جا رہا ہے. ایز آئی اسپیک ٹو یو اس وقت ان کو کٹ پڑ رہی ہے، اور بے انتہا کٹ پڑ رہی ہے. اور یہ جو ہے نا، یہ آرمی سے تو نہیں لڑ سکتے، یہ دہشت گردی کے واقعات کر سکتے ہیں. یہ ان کی بہادری ہے. مسجد میں دھماکہ کر دو، امام باڑہ میں دھماکہ کر دو، نمازی کو مار دو، نہتے کو مار دو، 4 لوگوں کو اغوا کر لو، ان کو قتل کر دو، اس کی ویڈیو وائرل کر دو، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. تو یہ اس طرح کی حرکتیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ ان کی تو کوئی تاریخ ہی نہیں ہے. اور بائی دا وے پاکستانی فوج نے 5000 سال پرانا تاریخ جو ہے وہ پھاڑ پھوڑ کے چند گھنٹوں میں ان کے ہاتھوں میں پکڑا دی تھی. تو میں آپ سے اگری کرتا ہوں. کامران سکھر سے کہتے ہیں جی میرا سوال ہے کہ افغانستان کی تقسیم ہو جائے گی کیا؟ یہ پشتون حصہ جو ہے پاکستان کے ساتھ مل جائے گا؟ مہربانی کر کے اپنی رائے دیں. اور نہ ہی ملاؤ یار، نہ ملائیں. ہمیں کوئی اور حصہ نہیں چاہیے. جو ہمارا ہے ہم اسی کو سنبھال لیں اور اسی کو اچھا چلا لیں اور اسی کو لوگوں کے لیے ایک جنت بنا لیں، تو یہ بڑی اللہ کی مہربانی ہوگی. ہمیں کوئی افغانستان کی ٹیریٹری نہیں چاہیے. اور کل مجھے یہی پوچھ رہے تھے لوگ ووہان کا بھی، تو میں یہی کہتا ہم کیوں کریں وہ جو پولیٹیکلی بھی غلط ہوگا اور پریکٹیکلی بھی صحیح نہیں ہوگا. سو لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دوز مائنڈ گیمز. خضر ہیں پشاور سے، آپ سے درخواست ہے کہ ریاست پاکستان کی سالمیت پہ حملے ہو رہے ہیں. افغانستان نے پاکستان پہ حملے کیے. ان سب کے تناظر میں حکومت پاکستان و آرمی سپریم اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے KPK سے بھی تمام افغانیوں کو جلد از جلد واپس بھیجے. یہ پشاور میں بدماش بنے ہوئے ہیں، یہ آستین کے سانپ ہے اور ان کی کوئی ان سے نرمی نہ برتی جائے. 100% نہیں، 1000% نہیں، آپ 1,00,000% صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ سے بالکل اگری کرتا ہوں. اینڈ ایز آئی اسپیک ٹوڈے یہ آپریشن جاری ہے. ان کو ایک فائنل ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے اور ان کو نکالا جا رہا ہے. بلکہ کل بھی میں نے وزیر اعظم کی بات سنی تو کہتے کہ غیر قانونی طور پہ جو افغان یہاں پہ مقیم ہیں ان کو نکالا جائے گا. میں کہتا ہوں جو قانونی ہے ان کو بھی نکالو، اور آپ بھی میرے ساتھ یک زبان ہو جائیں. جہاں جہاں آپ کو موقع ملے آپ یہی بات کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہزاروں ایسے افغان ہیں جنہوں نے پاکستانی شناختی کارڈ بنا کے پاسپورٹ بنا لیے. ان کی ہمیں اگر شناخت ہوتی ہے تو ان کے شناختی کارڈ کینسل کریں، ان کے پاسپورٹ کینسل کریں. دنیا میں جہاں پہ بھی ہوں وہ دھر لیے جائیں، کیونکہ وہ پاکستان کے نام پہ ایک کلنک کا داغ ہے. راجہ عدیل ہیں سعودی عربیہ سے، سر اگر یہ حکومت اور فوج اگر مزید 2 سال اسی طرح ایک ہی پیج پہ رہتی ہے تو پاکستان کا مستقبل کیسا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں، یہ میں آپ کو بتا دوں اگر 2 سال یہ سب کچھ ایک ہی پیج پہ رہا اور اسی طرح چلتا رہا تو مجھے بڑی امید ہے کہ 2 سال یا 3 سال کے اندر میکسیمم ہم IMF سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے. اور اس کا مطلب ہے کہ ہماری معاشی ترقی بہت زیادہ ہوگی. بجلی بھی سستی ہو جائے گی، پیٹرول بھی سستا ہو جائے گا، روزگار بھی انشاءاللہ مہیا ہو جائے گا. تو بہت فرق پڑے گا. پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ پورے ملک کو سٹیبل کرتی ہے. اعظم گجر ہیں فیصل آباد سے، سر آج کل سوشل میڈیا پہ بے انتہا نام نہاد جوشیلے شعلہ بیان مقرر انقلابی اور خون کو گرما دینے والی کلپس شیئر کر رہے ہیں جو کہ ہماری نوجوان نسل کو کے نوخیز ذہنوں پہ بہت برا اثر اور ایک سحر طاری کر دیتے ہیں. ان پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا جی، 2 قسم کے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں. ایک تو سو کالڈ آرٹسٹ ہیں، کوئی ڈانسر ہے وہ آ کے ایسا ڈانس کرتی ہے، پھڑکتی ہے کہ میری عمر کا آدمی بھی ایک دفعہ وہ ٹک ٹاک دیکھنا ہی شروع ہو جاتا ہے. میں مان رہا ہوں. اور جو ہے ایک وہ ہیں
کہ جو غلط قسم کی تاریخ پڑھاتے ہیں اور پھر لوگوں کو یہ شعور دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم نے فلاں کو آزاد کرانا ہے تو فلاں ملک کو آزاد کرانا ہے، فلاں کو آزاد کرانا ہے، ان لوگوں کو تو گاڑی میں ڈال کے نا اسی جگہ بھیج دینا چاہیے کہ چلو یہاں پہ تم جہاد کرو. ہمارے بچوں کو نہ بھیجو، خود جاؤ اور اپنے بچوں کو لے کے جاؤ وہاں پہ. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا بڑا سمپل اصول ہے. میں لائف میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جو بھی میں سمجھتا ہوں اچھا ہے آپ میرے بچوں کو ملے. اگر میرے بچوں پہ میں نے وہی چیز آزمائی ہوئی ہے یا اپلائی کی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے میں دل سے مانتا ہوں کہ وہ اچھا. اور اگر میں ان کو نہیں فورس کرتا یا ان کو نہیں میں نے اس کی طرف راغب کیا تو پھر میں دل سے نہیں مانتا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں کہتا ہوں نماز پڑھنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، میں نارمل پروگرامز میں کہہ دیتا ہوں. تو اگر میرے بچوں کو شوق نہیں ہے نماز پڑھنے کا، یا ان کو عادت نہیں ہے، یا ان کو قرآن دیکھنے کی عادت نہیں ہے، پڑھنے کی عادت نہیں ہے، تو پھر میں جھوٹ بول رہا ہوں. پھر میں لوگوں کے آگے ڈھونگ کر رہا ہوں، ڈرامہ کر رہا ہوں. کیونکہ اگر میں واقعی سمجھتا ہوں کہ وہ اچھی چیز ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں الحمدللہ، تو میں اپنے بچوں کو بار بار تلقین کروں گا کہ یار تم یہ دونوں کام کرو. تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے اس کو. تو یہ اپنے بچوں کو بھی ذرا بھیجیں نا وہاں پہ جو دوسروں کے بچوں کو بھیج رہے ہیں. عامر ہے کوئٹہ سے، کہتا ہے جی کوئٹہ ان نمک حراموں سے بھرا ہوا ہے. یہاں تو یہ اپنے بنگلوں اور مکانات میں رہتے ہیں اور پلازوں کے مالک ہیں، اور کہتے ہیں پاکستان والا کا باپ بھی ہمیں نہیں نکال سکتا. کوئی نمبر دیں تاکہ ان نمک حراموں کی اطلاع دی جا سکے. ناٹ اے بیڈ آئیڈیا ایکچولی، ناٹ اے بیڈ آئیڈیا. اور میں آج میں آپ کا یہ میسج جو ہے میں کوشش کر کے پرائم منسٹر بھی اور ڈی جی آئی ایس پی آر دونوں کا میں بھجواتا ہوں تاکہ وہ اس پہ غور کریں کہ واقعی کوئی ایسا نمبر فلیش ہونا چاہیے، اسی ویب سائٹ فلیش ہونی چاہیے کہ جہاں پہ لوگ غیر قانونی طور پہ رہنے والے افغانز کو آئیڈینٹیفائی کریں جو چھوٹے شہروں میں یا ادھر ادھر ہیں، اور پھر ان کی پکڑ دکڑ کا کام شروع ہو سکے. آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ آئیڈیا. تھینک یو. مدثر باجوہ ہیں کراچی سے، آپ کے ویلاگ کا مزہ آنے لگا. ویلاگ ختم ہو جاتا ہے، آپ بہت کم ٹائم دیتے ہیں، بہت زیادہ تجزیہ کر جاتے ہیں، جس وجہ سے ہم آپ کو پسند کرتے ہیں. دوسرا سر، جن افغانیوں نے پاکستانی شناختی کارڈ بنوا رکھے ہیں ان کا نمبر کب آئے گا؟ کراچی میں تو اتنے شاپر نہیں ہیں جتنے افغانی ہیں. یار کہ اپنا بھائی میرے مدثر باجوہ، کمال کا آپ نے جگت ماری ہے یار کہ اتنے شاپر نہیں ہیں جتنے افغانی ہیں. ویسے صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور پہلے تو شکریہ آپ کا ویلاگ پسند کرنے کا، لیکن میں تو گورنمنٹ سے بار بار ریکویسٹ کروں کہ جتنے افغانیوں نے پاکستانی شناختی کارڈ بنا لیے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان شناختی کارڈز کو کینسل کریں. حافظ عبداللہ ہیں لاہور اتفاق ٹاؤن منصورہ سے، کہتے ہیں میں نے جب سے ہوش سنبھالا تب سے دیکھ رہا ہوں کہ لاہور میں دھماکہ، فلاں شہر میں اتنے لوگ جہاں سے گئے، تو 20-25 سال سے یہی کچھ دیکھ رہا ہوں. کیا عالمی برادری کو انفارمیشن ہے اس بارے؟ اگر انفارمیشن ہے تو چائنا، سعودیہ، قطر ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ کم سے کم سفارتی سطح پہ تو ان کو ذلیل کیا جائے، شاید کچھ شرم آ جائے. ہو رہا ہے. دیکھیں اب ایک تو سب سے پہلے تو پاکستان نے ایکشن لینا شروع کر دیا، اور وہ بے شرم مودی جو ہے ان کو گلے مل رہی جا رہا ہے، اور افغانس کا اور ہندوؤں کا ایک گٹھ جوڑ ہو گیا. اور بہرحال لیکن اب دیکھیں نا، آپ پاکستان نے ان پہ حملہ کیا، چاہے جوابی حملہ تھا، لیکن دنیا میں کسی ملک نے پاکستان کو روکا نہیں ہے. دنیا میں کسی ملک نے پاکستان کو یہ نہیں کہا کہ تم غلط کر رہے ہو. تو یہ ٹیسٹ اپروول ہے کہ بھائی تم جو کر رہے ہو تم صحیح کر رہے ہو، اور ان لوگوں کے لیے ہمارے کتابوں میں کوئی جگہ نہیں ہے. محمد ہارون ہیں، شاگرد ہیں خالد چودھری صاحب کے، مرحوم کے. اچھا جی. کراچی میں جتنا طالبان ہے اتنے پورا پاکستان میں نہیں، اور ان کو ساری سہولیات گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے دی جاتی ہیں. پورے پاکستان سے ان کو نکال دیا جائے گا، لیکن سندھ سے ان کو کون نکالے گا جن کو گورنمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے؟ بتہ خوری میں استعمال ہوتے ہیں، سپاری میں یہ استعمال ہوتے ہیں. پورے کراچی میں کوئی بھی کرمنل کال ہو، ان پہ کرائے کے افغانی جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. یہاں سے ان کو کیسے نکالیں گے؟ یہ بہت مشکل سوال ہے، کیونکہ افغانی تو ہیں وہاں پہ اور بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور کئی جو ہیں وہ بھیس بدل کے بھی رہتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر کو بلوچ لوگوں کا بھیس لے لیتے ہیں، یا پشتون لوگوں کا بھیس لے لیتے ہیں، یا میری طرح آپ کی طرح کے لوگ جو ہیں
ہمیں پشتو اور دری کا تو فرق پتہ نہیں چلتا، ہم سمجھتے ہیں یہ بھی پٹھان ہے. تو یہ آپ نے ایک سیریس بات کی ہے، مجھے اس پہ ریسرچ کرنی ہوگی، اور مجھے اس پہ ریسرچ کر کے میں پھر چینل کے بہاف پہ پہلے شرجیل میمن کو پھر مراد علی شاہ صاحب کو میں دیتا ہوں، اور دیکھتے ہیں اس پہ کیا حل نکل سکتا ہے. بٹ آپ نے بہت امپورٹنٹ نشاندہی کی ہے. نثار احمد صدیقی ہیں کراچی سے. آج بھی پاکستان کے طاقتور لوگوں کے کارندے نیشنل میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں کہ مذاکرات کے علاوہ کوئی حل نہیں، اور ایسا خاکہ دکھایا جا رہا ہے کہ اگر مذاکرات نہ کیے تو پاکستان افغانستان کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتا. کیا اس میں کچھ سچائی ہے؟ دیکھیں، سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے ہمسایہ ممالک میں سکون ہو، خاص طور افغانستان میں، کیونکہ جب اس میں سکون نہیں ہوتا، بے چینی ہوتی ہے، تو اس پہ اوور ہمارے پاس آتا ہے. لیکن اب ڈیمڈ یو ڈو اینڈ ڈیمڈ اف یو ڈونٹ، یہ وہ والا حساب ہے کہ اگر ہم نہیں کرتے تو ہم مرتے ہیں، اور پھر ہمیں کرنا پڑے گا، اور اس میں کوئی اب دو رائے نہیں ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ اگلے 4-5 مہینے میں میرا خیال ہے کہ جو عبوری حکومت ہے یہ ختم ہونے والی ہے طالبان کی، یہ گر جائے گی، اور جب یہ گرے گی تو پھر تھوڑی بہت سٹیبلٹی آئے گی، کیونکہ یہ تو خود افغانس نہیں ہے جو طالبان حکومت کر رہے ہیں. کوئی ان میں تاجک ہے، کوئی چیچن ہے، کوئی رشیا کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، اور یہاں پہ حکومت کر رہے ہیں، تو ان کو ہٹانا بہت ضروری ہو گیا. اسامہ شبیر ہیں شاہکوٹ تحصیل سے. میرا آپ سے سوال ہے کہ پاکستان کے تمام نیوز چینل پہ اسرائیلی پارلیمنٹ کا اجلاس لائیو دکھایا جا سکتا ہے، تو باقی سب کچھ کیوں نہیں؟ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلے تو اسامہ مجھے یہ بتائیں، باقی آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ آپ نے مس ورلڈ کا کانٹیسٹ دیکھنا ہے، مس یونیورس کا دیکھنا ہے، کیا دیکھنا ہے؟ کہ انڈیا کی پارلیمنٹ کا اجلاس دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو اجلاس تھا یہ اس لیے ضروری تھا دکھانا کہ پوری دنیا کو یہ باور کروانا تھا کہ دیکھو یہ اسرائیل یہ کمٹمنٹ کر رہا ہے، اور وہ غزہ کا علاقہ چھوڑنے والا ہے، فلسطین کا علاقہ خالی کر رہا ہے، اپنی فورسز نہیں استعمال کرے گا، اور ایونچولی یہ فلسطین کے قیام کی طرف بات جائے گی. تو یہ دکھانا جو ہے اس لیے ضروری تھا میری نظر میں کہ پوری دنیا کا پتہ چلے کہ اسرائیل کی پوری پارلیمنٹ نے، صرف ایک نیتن یاہو نے نہیں، کہ کل کو بدل جاتا ہے تو باقی کہیں کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا، اس نے کیا سے جا کے اگری کر لیا تھا، ہم تو نہیں مانتے اس کو، تب یہ بات نہ کر سکے. اور ہم اس دنیا کے شہری ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں، وہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور ہم اس کو یعنی کیا کہتے ہیں ڈپلومیٹکلی ہم ریکگنائز کریں یا نہ کریں، اس سے وہ قطع نظر اس کے بہرحال وہ ہے تو صحیح تھا. تو اس کی کمٹمنٹس ہم نے لوگوں کو دکھائی ہیں کہ اب اس پہ ان کو پابند رکھنا ہے سب کو. اور بھی بڑے سوالات ہیں، اور کافی سوالات ہیں، لیکن کو میں ایک ساتھ جواب نہیں دے سکتا، بٹ کوشش کروں گا کہ کل اتوار کے دن بھی میں مزید سوالات جو ہیں ان کو ایڈریس کر لوں اور آپ تک جوابات دوں. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.